سوال: کیا اللہ کے فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، دو فرشتے کرامن کاتبین انسان کے اعمال لکھنے کے لیے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ سوال: کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک ثقافتی وہم ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا نماز کے دوران کپڑے کا رنگ اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: نہیں، نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، رنگ کی کوئی قید نہیں۔ سوال: کیا شیطان انسان کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شیطان مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: کیا رات کو باہر جھاڑو دینا رزق کم کرتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ ایک غیر اسلامی تصور ہے، جھاڑو دینے کا وقت رزق پر اثر نہیں ڈالتا۔ سوال: کیا کسی کے جنازے میں شرکت نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جنازے میں شرکت سنت ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: کیا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، لیکن سنت اور برکت کے لیے پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: کیا سورج گرہن کے وقت باہر نکلنا منع ہے؟ جواب: اسلام میں اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس وقت اللہ سے دعا اور استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال: کیا مرنے کے بعد جانور بھی قیامت کے دن زندہ ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، تمام جانور قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے اور ان کا آپس میں انصاف کیا جائے گا۔ سوال: کیا رات کو کھلے آسمان کے نیچے سونا منع ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک روایت ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا مچھلی کا خون ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے۔ سوال: کیا عورت کو حیض کے دوران قرآن چھونا جائز ہے؟ جواب: حیض کے دوران قرآن چھونا جائز نہیں، لیکن قرآن زبانی پڑھ سکتی ہے۔ سوال: کیا کپڑوں پر خوشبو لگانا نماز کے لیے ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، لیکن خوشبو لگانا سنت اور مستحب عمل ہے۔ سوال: کیا قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگنا بدعت ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگنا جائز ہے۔ سوال: کیا قرآن کو موبائل پر بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، موبائل یا کمپیوٹر پر قرآن بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے۔ سوال: کیا اذان کے دوران چلتے پھرتے اذان کا جواب دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان کا جواب کسی بھی حالت میں دیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: جی ہاں، مال مویشی پر مخصوص شرائط کے تحت زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سوال: کیا سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ سوال: کیا نماز کے دوران ناک صاف کرنا جائز ہے؟ جواب:
اگر ضرورت ہو تو ناک صاف کرنا جائز ہے، لیکن بلا وجہ ایسا نہ کریں۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے۔ سوال: کیا طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں، طلوع، غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: کیا پانی کو دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی تاکید ہے۔ سوال: کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ سوال: کیا فوت شدہ شخص کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر فوت شدہ نے نفل یا فرض روزے چھوڑے ہوں تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا مرد کو سونا پہننا حرام ہے؟ جواب: جی ہاں، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ سوال: کیا دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا حج کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، حج ان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہوں، بغیر استطاعت حج نہ کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے بند نہیں۔ سوال: کیا جوتے پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اگر جوتے پاک ہوں اور موزے کی طرح ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سوال: کیا جانوروں کو بسم اللہ کے بغیر ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ سوال: کیا گناہوں سے توبہ کرنے کا کوئی وقت مقرر ہے؟ جواب: نہیں، توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے جب تک موت کا وقت قریب نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے لیے دعا کرنے کا خاص ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، والدین کی بچوں کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ جواب: جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال: کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن مرد کے لیے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ سوال: کیا کافروں کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، بشرطے کہ مدد کسی برے مقصد کے لیے نہ ہو۔ سوال: کیا شیطان خواب میں آ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شیطان برے خواب دکھا سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سوال: کیا پانی پیتے وقت کھڑے ہونا منع ہے؟ جواب: پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ سوال: کیا گھر کے دروازے پر لوہے کا ٹکڑا رکھنے سے برکت آتی ہے؟ جواب: یہ محض ایک توہم ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سوال: کیا فجر کے بعد سونا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، لیکن یہ وقت عبادت اور برکت کا ہے،
اس لیے اسے ضائع نہ کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا شیشہ ٹوٹنا بدشگونی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک اتفاق ہے، اسلام میں بدشگونی کی کوئی جگہ نہیں۔ سوال: کیا عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک ثقافتی روایت ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال: کیا روزے کے دوران گناہ کے خیالات آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، گناہ کا خیال آنا روزہ نہیں توڑتا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: کیا چھینک آنے کے بعد دعا نہ کرنا گناہ ہے؟ جواب: گناہ نہیں، لیکن الحمدللہ کہنا سنت ہے اور اس پر ثواب ہے۔ سوال: کیا وضو کا پانی پودوں کو دینا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کا پانی پاک ہوتا ہے اور اسے ضائع کرنے کی بجائے پودوں کو دینا بہتر ہے۔ سوال: کیا ٹوٹی ہوئی چیز کو گھر میں رکھنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یہ محض توہم پرستی ہے۔ سوال: کیا سورج غروب ہونے کے وقت جھاڑو دینا بدشگونی ہے؟ جواب: نہیں، یہ صرف ایک غیر اسلامی روایت ہے، اسلام میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ سوال: کیا اذان کے فوری بعد نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: اذان کے بعد سنت پڑھنا مستحب ہے اور فرض نماز کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ سوال: کیا جانور کو گناہ گار کہا جا سکتا ہے؟ جواب: نہیں، جانور گناہ اور ثواب کے مکلف نہیں ہوئے۔ سوال: کیا نئے چاند کو دیکھ کر نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: نئے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنا سنت ہے، لیکن نیت کرنا ضروری نہیں۔ سوال: کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھنا افضل ہے تاکہ توجہ برقرار رہے۔ سوال: کیا قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہے اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا عورتوں کو نماز میں اونچی آواز میں قرات کرنا چاہیے؟ جواب: نہیں، عورتوں کو نماز میں آہستہ آواز میں قرآن کرنے کا حکم ہے۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں رات کو ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ سوال: کیا رشتے کے انکار پر بد دعا کرنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، بد دعا کرنا اسلام میں منع ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ سوال: کیا برتنوں کو الٹا رکھنے سے نحوست آتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک قوم پرستی ہے۔ سوال: کیا نئے کپڑے پہننے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے کپڑے پہننے پر دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: کیا دیوار پر قرآن کی آیات لکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے، لیکن آیات کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا کپڑوں پر پانی کے دھبے نماز میں حرج ڈال سکتے ہیں؟ جواب: اگر دھبے نجاست کے نہیں تو نماز جائز ہے۔ سوال: کیا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان دینا ضروری ہے؟ جواب: یہ سنت ہے، لیکن اگر فوراً ممکن نہ ہو تو بعد میں دیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے؟
جواب جی ہاں، جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ سوال: کیا عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ سوال: کیا رات کو قرآن کھلا چھوڑنا منع ہے؟ جواب: منع نہیں، لیکن قرآن کی تعظیم کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا خواب میں قرآن کی آیات دیکھنا کوئی خاص اشارہ ہے؟ جواب: یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مکمل تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ سوال: کیا کھانے کے دوران پانی پینا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن زیادہ نہ پینا بہتر ہے تاکہ معدے پر بوجھ نہ ہو۔ سوال: کیا مصیبت کے وقت صرف دعا کافی ہے؟ جواب: دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے، کیونکہ دعا اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بغیر کسی بیمار پر دم کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بغیر بھی دم کرنا جائز ہے۔ سوال: کیا جادو قرآن سے ختم ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ بقرہ، سورہ فلق اور سورۃ الناس جادو سے حفاظت کے لیے مؤثر ہیں۔ سوال: کیا وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم کرتا ہے؟ جواب: نہیں، وضو کے بعد بات کرنا عبادت کو ختم نہیں کرتا۔ سوال: کیا رات کے وقت اللہ کی تسبیح کرنے کا الگ ثواب ہے؟ جواب: جی ہاں، رات کے وقت اللہ کی یاد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ دینا امتحانات میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، صدقہ دینے سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ سوال: کیا اذان کے وقت بات کرنا منع ہے؟ جواب: جی ہاں، اذان کے وقت خاموش رہ کر اذان کا جواب دینا سنت ہے۔ سوال: کیا رات کو آئینہ دیکھنا منع ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک وہم ہے، اسلام میں رات کو آئینہ دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال: کیا قسطوں پر چیز خریدنا سود میں شمار ہوتا ہے؟ جواب: قسطوں پر خریدنا جائز ہے، بشرطے کہ سود شامل نہ ہو۔ سوال: کیا بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا سنت ہے۔ سوال: کیا ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کرنے کا مشورہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر دیا گیا ہے۔ سوال: کیا شوہر کے لیے بیوی کا خرچ پورا کرنا صدقہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سوال: کیا گھر کے دروازے پر جوتے رکھنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال: کیا فجر کے وقت سونا رزق میں کمی کا باعث ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث کے مطابق فجر کے بعد سونا برکت کو کم کر سکتا ہے۔ سوال: کیا درخت کاٹنا گناہ ہے؟ جواب: بلا ضرورت درخت کاٹنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر کسی کی ضرورت کے بغیر کاٹا جائے تو یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا نیند سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟
جواب: ضروری نہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بہت فضیلت رکھتی ہے۔